ایک خاتون اپنی ڈیوٹی پر تھی جب اسے گھر سے فون کال موصول ہوئی کہ آپ کی بیٹی سخت علیل ہے، اچانک اسے بخار ہو گیا ہے جو لمحہ بلمحہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ خاتون گھر کے لیے روانہ ہوئی اور راستے میں ایک فارمیسی پر دوا لینے کے لیے رک گئی۔ جب واپس وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچی تو اسے پتا چلا کہ بکھلاہٹ میں گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک ہو چکی ہیں۔ گاڑی کھولنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ اسے یہ معلوم تھا کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ مشکل وقت میں ایسی دوہری مصیبت لازمی پیش آتی ہے جب بکھلاہٹ میں انسان احتیاط کا دامن چھوڑ کر کچھ مزید الٹا کر بیٹھتا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے حواس اور اقدامات پر متناسب انداز میں قابو رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اضافی جھنجھٹ کھڑا نہ ہو جائے۔ خاتون نے اپنے گھر فون کر کے بچی کی صورتحال معلوم کی جو بدستور خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے آیا کو بتایا کہ میری گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک ہو چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ آیا نے اسے بتایا کہ اگر کہیں قریب سے کوٹ کا ہینگر مل جائے تو اس کا تار شیشے میں پھنسا کر اسے نیچے کیا جا سکتا ہے۔ قریب ہی ایک ڈرائی کلینر کی دکان سے اسے کوٹ ہینگر تو مل گیا مگر اسے استعمال کرنے سے وہ قاصر رہی۔ خاتون کی مشکل دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اس کی مدد کو پہنچے۔ کسی نے دوسرے قسم کی چابیاں لگانے کی کوشش کی، کسی نے میکینک اور کسی نے چابی بنانے والے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے سود ہی رہا۔ لمحہ لمحہ قیمتی تھا، جس قدر بھی وقت ہاتھوں سے پھسلا جا رہا تھا وہ خاتون کی بے چینی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ مختلف چابیاں ٹرائی کرنے والے نوجوان نے آخر کار بے بس ہو کر افسوس کی شکل میں کندھے اچکائے اور سوری کہہ کے ہاری ہوئی انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ خاتون نے آخری امید ٹوٹنے پر ہینگر ہاتھ سے پھینکا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ غم کے مارے اس کا حال گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آخری امید کے طور پر خدا کی بارگاہ میں کندھے جھکا دیے۔ سوائے رونے اور فریاد کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے مگر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں ایک تیز گرگراہٹ بھری پرانی سی کار آ کے رکی۔ اس کے اندر سے دراز قد، الجھے بال اور پرانگدہ لباس والا ایک شخص برآمد ہوا اور مجموعے کو چیرتا ہوا خاتون کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم کھردری آواز میں خاتون سے پوچھا، کیا بات ہے محترمہ؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خاتون سے مسئلہ دریافت کیا۔ خاتون بدستور زمین پر ہاتھ دھرے گاڑی کے ساتھ ماتھا ٹکائے غم سے نڈھال بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر سوال کرنے والے کا سراپا دیکھا اور سوچا یہ بدحال انسان شاید اتنا بھی نہیں جانتا ہوگا جتنا کام دیگر لوگوں نے بطور کوشش کر کے دکھایا ہے، اس لیے اسے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ قریب ہی کھڑے ایک شخص نے آنے والے مسکین کے سامنے مسئلہ اجاگر کیا تو اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور خاتون سے کہا کہ اٹھ جاؤ بیوی، اٹھ جاؤ، خدا نے آج تمہاری بھی سن لی ہے اور میرا گھیراؤ بھی خوب کیا ہے۔ مسکین صورت شخص نے اپنے ہوڈ کی لیسز کھولی، سر سے ہڈ اتارا اور الجھی ہوئی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھاگ کر جائے اور کہیں سے مجھے ایک کوٹ ہینگر یا تار کا کوئی ٹکڑا لا دے۔ ایک نوجوان نے کوٹ ہینگر اٹھا کر اسے تھما دیا۔ اس نے ہینگر کا سرا ایک مخصوص انداز میں تھوڑا سا سیدھا کیا اور اگلی ہی آن میں گاڑی کا لاک کھول دیا۔ خاتون نے بے اختیار خوشی سے بطور تشکر اس کے ساتھ معانقہ کیا اور بولتی چلی گئی، ارے واہ، تم تو کوئی فرشتہ صفت انسان ہو، یا شاید تم کوئی فرشتہ ہی ہو جو اس آڑے وقت میں میری مدد کے لیے پہنچے۔ یقین کرو جو احسان تم نے میرے اوپر کیا ہے اس کے لیے میں تمہاری دل و جان سے مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ خاتون کی بات سن کر وہ گویا ہوا، نہیں خاتون، فرشتہ تو دور کی بات ہے، میں تو ایک اچھا انسان بھی نہیں، میں ایک کار چور ہوں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی مجھے رہائی ملی ہے اور میں بے مقصد اس سڑک پر ہو لیا۔ ہاں البتہ قید کے دوران مجھے یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اب مجھے خدا کے دائرے میں آ جانا چاہیے، مگر طبیعت کی ہٹ دھرمی اس خیال کے ہمیشہ آڑے آتی رہی اور میں اس سوچ کو جھٹک دیا کرتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے مجھے یہ خیال بھی آنے لگا تھا کہ خدا اگر مجھے اپنی کوئی خاص نشانی دکھائے
تو پھر سوچا جا سکتا ہے، اور وہ نشانی ابھی ابھی میں نے دیکھ لی ہے۔ زندگی میں آج پہلی بار یوں سرے عام تالا توڑا ہے، پھر بھی بجائے خوف کے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے آج خدا کی خوشنودی کو بڑے قریب سے محسوس کیا ہے۔ خاتون نے رواں آنسو پوچھتے ہوئے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور گویائی ہوئی، تم نے سچ کہا، مجھے بھی اس میں خدا کی ایک خاص نشانی نظر آئی ہے۔ اس نے نہ صرف میری استدعا پر جواب دیا ہے، بلکہ میری مدد کے لیے کوئی عام نہیں بلکہ اس کام کے ایک پکے ماہر کو بھیج دیا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک انسان کو اس کی برداشت سے بڑھ کر کوئی بھی دکھ نہیں دیتا۔ جو انسان راہ راست پر آنے کی کوشش کرے، اللہ پاک اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور راہ ضرور دکھاتا ہے۔ پچھلی زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، توبہ کر کے راہ راست پر ہم چلیں تو اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے ابھی تک اگر ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو جلدی شیئر کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پیج پیارا اسلام کو لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیں اور فالو کر دیں پیج کو، اور ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ